کے تمام اس چیز پر مکلف ہیں۔ اسلام ہمیں مکلف کرتا ہے کہ ہم جس قدر جتنی طاقت اور جتنا ہمارا دائرہ ہو اس میں ہم اصلاحی کام کرتے رہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جن اشخاص کی بنتی ہے ان میں سے صرف ایک شخصیت پر آج میں بات کروں گا، اور وہ ہے گھر کا بڑا شخص، دوسرے لفظوں میں ایک پریوار کا والد۔ ایک کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو گھر کی چراگاہ اور گھر کی چار دیواری جو اس کے دائرہ کے اندر ہے اس کے تحفظ، اس کی اصلاح، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا فروغ اور نفاذ اس پر واجب کیا ہے، اس پر فرض کیا ہے، اس کو مکلف کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے باز پرس بھی ہوگی کہ اس نے اپنے بچے اور بچیوں کے تئیں، اپنے آنے والی نسلوں کے تئیں کیا جذبات رکھے۔ ان کی اصلاح کے لیے وہ دینی اصلاح ہو تب، تربیت ہو تب، دنیاوی طور پہ ان کے ارتقاء کا معاملہ ہو تب، اس میں اس کا کیا کردار رہا، کیا جذبات رہے، کیا خیالات رہے، کس طرح سے اس ذمہ داری کے اندر وہ سنجیدہ رہا اور کتنی محنت کرتا رہا، یہ اس کے بارے میں اس کو پوچھو۔ بعض والدین بچوں کو اچھا کھانا کھلا دینا زندگی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ بعض والدین بچوں کے لیے اچھا گھر بنا دینا یہ قابل فخر سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ بعض بچوں کے لیے اچھے اچھے پلاٹ خرید لیتے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر کامیابی میں اس کامیابی کو کہیں تو یہ عشر عشیر اور آخری مقام ہے اس کا، شرعی طور پر جو اس کو سب سے پہلے کام کرنے ہیں وہ کیا ہے، ان نکات پر بڑی مختصر سی گفتگو آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو والد کے مقام کو پہنچ چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح خود کرے اور اپنی کمیوں کے بارے میں غور و خوض کرے، سب سے پہلے خود نیک بننے کی کوشش کرے، اور وہ یہ یاد رکھے کہ جو اس کی نیکی ہے وہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوگی، وہ بیٹی کے اندر بھی، وہ بیٹے کے اندر بھی، وہ آنے والی نسلوں کے اندر ہے۔ اس کی تنہائیوں کے جذبات ہو تب، یا اس کے محفل کے اندر جذبات ہو تب کہ وہ کس طرح کا باپ بن کے رہنا چاہتا ہے، وہ گھر کا بڑا کیسا بننا چاہتا ہے، اس کے جذبات کیسے ہیں۔ تاریخی ایک واقعے کی صورت میں اور ایک واقعے کی شکل میں اس موضوع کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس نقطے کو سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صحبت اختیار کرنے کا کہا، اور بعض نے کہا کہ وہ ایک نیک شخص تھے خضر علیہ السلام، اور بعض نے کہا کہ وہ بھی ایک نبی تھے۔ دوران سفر رب تعالیٰ نے اس نبی اور اس کی صحبت میں جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو ان کی سے بھی اس وقت کے نبی سے بھی علم کے اندر، رب تعالیٰ کی قربت کے اندر زیادہ پہنچے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں، بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، بستی والوں سے کھانے کی طلب کرتے ہیں، وہ ضیافت سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اسی بستی کے اندر ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے، اور اس دیوار کی بناوٹ اور اس دیوار کو ازرین و تعمیر کرنے کے لیے رب تعالیٰ ان کو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر کے بنانا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ تعمیر کرتے، آپس میں ایک محادثہ آپس میں ایک گفتگو ہو جاتی ہے کہ بھائی ان بستی والوں نے تو ہماری ضیافت نہیں کی، ہم ان کا یہ کام کیوں کریں۔
باہر کا ایک بڑا معاہدہ تھا، وہ یہ تھا استاد اور شاگرد کا کہ جب تک میں خود کسی چیز کو ایکسپلین اور واضح نہ کر دوں، وضاحت نہ کر دوں، آپ نے سوال نہیں کرنا ہے۔ یہاں شاگرد سے تھوڑی سی دوبارہ غلطی ہوئی اور سوال کر ڈالا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی جتنا حکم ہوا ہے اتنا کیجیے۔ جب اس کے ترجمہ اور تفسیر کی باری آئی تو اس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ یہ دو یتیم بچوں کی پراپرٹی تھی جس کے اوپر یہ دیوار بنی ہوئی تھی، اور اس کے اندر ان بچوں کا خزانہ تھا۔ قریب تھا کہ وہ دیوار گرتی اور وہ خزانہ لوگوں اور بستی والوں کے ہتھے چڑھ جاتا۔ رب تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا، اور یہ اس وجہ سے منظور نہ تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد بڑے نیک تھے۔ سبحان اللہ۔ جب والد نیک بنیں گے، ان کے بچوں کی ذمہ داری، ان کے بچوں کی پراپرٹی کی ذمہ داری، ان کے مستقبل کی ذمہ داری، جس ذات نے ان کو مادر رحم میں پیدا کیا وہ قیامت تک ان کا مالک ہے، اور وہ زیادہ قادر ہے اس والد سے کہ جو والد دن و رات اس دوڑ میں ہے، دن و رات اس محنت کے اندر ہے کہ میں بچوں کے لیے کچھ بنا دوں۔ بچوں کے لیے سب سے پہلے جو بنانا ہے وہ خود کو بنانا ہے، خود کی اصلاح کرنا ہے، خود حلال کھانا ہے، ان کو حلال کھلانا ہے، خود نمازوں کی پابندی ہے، خود دعاؤں کے اندر اہتمام کرنا ہے، خود کی اصلاح کرنی ہے، پھر وہ اصلاح ہمارے بچوں میں منتقل ہوگی۔ اس باب کے اندر کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں، اس کا پہلا منبع، سب سے پہلا جس پر میں آج گفتگو کر رہا ہوں، وہ معاشرے کا والد ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ مثالی بنے، اور مثالی بننے کے لیے سب سے پہلی اس کی اصلاح یہ ہو کہ وہ اپنی خود کی اصلاح کرے، خود نیک بنے، خود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں گا تو میرے تمام مسائل اور خصوصاً میرے بچوں کے مسائل اللہ تعالیٰ خود حل فرما دیں گے، جیسے اس واقعے اور تاریخی واقعے سے ہمارے سامنے یہ پہلو نکل کر سامنے آتا ہے۔ میرے بھائیو، اس باب میں دوسرا بڑا نقطہ وہ یہ کہ والد کو چاہیے کہ اپنے نیک اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرے اور تمنا کرے کہ میری جو نسل ہو وہ بہت ہی نیک ہو، میری جو نسل ہو وہ اللہ پرست ہو، اور میرے آنے والی جو نسل ہو وہ صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کی مطیع اور فرمانبردار ہو۔ تاریخی طور پر دو بڑے واقعے اس کے اندر اور دو بڑے فرامین اللہ رب العالمین کے، آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام جب جو ہے وہ امید سے ہوتی ہیں اور بچے سے ان کو بچہ ہوتا ہے، ان کو حمل ہوتا ہے، اس حمل کے دوران وہ جو فکر ہے اس فکر کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں الہی اگر تو ہمیں نیک اولاد عطا کرے گا تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، بچوں کی تمنا کرنا، بچوں کے لیے دعائیں کرنا، میرا بیٹا ہو جائے، مجھے بہت سارے بیٹے ہو جائیں اور میں بڑے جتھے والا ہو جاؤں۔ یہ نعمت نہیں ہے، نعمت یہ ہے کہ نیک اولاد ہو، نعمت یہ ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، نعمت یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، نعمت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب ابن آدم اس دنیا سے جاتا ہے تو تین عمل کے بغیر سارے کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا، اچھا بیٹا، نیک بیٹا، نیک بیٹی جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ والد ہمیشہ دعا کیا کرے الہی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اس باب کے اندر میں یہ کہوں، اور جو میں معاشرے کے اندر باتیں سنتا ہوں ان کا اگر میں ان کی ترجمانی کروں تو میں یہ کہوں گا کہ والدین میں اس بات کے اندر بہت غفلت ہے، بہت زیادہ غفلت ہے۔ بچوں کے تئیں گلے شکوے، بچوں کی تئیں فکر مندی، صبح شام ان کو ڈانٹنا، یہ تمام چیزیں زیادہ ہو چکی ہیں، اور جو چیز زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ بہت کم ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا وظیفہ، یہ دعا جب والد اور والدہ کا وظیفہ بنے گی تو یقین جانیں پھر بیٹے بھی اسماعیل جیسے ہوں گے، جب وہ پیدا ہوں گے، جب وہ جوان ہوں گے، جب وہ کسی عمل کے قابل ہوں گے اور جب ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہوں گی تو وہ فرمانبردار ہوں گے، وہ جھکے ہوئے ہوں گے، وہ گردنوں تک پیش کر دیں گے، وہ مال بھی پیش کریں گے، جان بھی پیش کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب والد اپنے اولاد کے تئیں ان وظائف کو، اس تمنا اور آرزو کو اور اس نیت کو اور ہمیشہ اس فکر کو اپنے اندر اور شعور کو پیدا کرے گا کہ بھئی میری اولاد نیک ہونی چاہیے اور نیک اولاد کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے جڑا رہے۔ یہ دوسری بڑی بات ہے والد کے لیے اور بڑا پیغام ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے بچوں کے تئیں یہ دعائیں کرے کہ رب تعالیٰ ان کو نیک بنائے، رب تعالیٰ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور رب تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ جو میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی جو گفتگو تھی جس کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس سے مفسرین نے دونوں چیزیں مراد لی ہیں۔ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ دونوں ماں باپ اس چیز میں فکر مند تھے کہ جو بچہ پیدا ہو وہ صلاح الجسم و صلاح العقیدہ، عقیدے کا بھی درست ہو، جسم کا بھی درست ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، بے عیب ہو، صحت اور تندرستی والا بچہ ہو۔ ماں باپ کی فکر بنیادی پہلے دن سے، پہلا فرزند اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے اور پہلا والد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی آپ بات سنیں اور دیکھیں کہ ماں باپ کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے اپنے بچوں کے تئیں کہ ان کا جسم بھی ٹھیک ہو، صحت مند بچے ہوں اور ساتھ ساتھ میں عقیدے کے بھی درست ہوں، وہ فرمانبردار ہوں، وہ اطاعت گزار ہوں، وہ اللہ والے ہوں، وہ سجدے کرنے والے ہوں، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں، وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوں۔ یہ فکر اگر ایک والد کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھیے کہ اس کی بنیاد درست ہے۔ اس کے بعد جو بڑی تربیت اسلام نے والد کی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اور گھر کی اصلاح کے اندر اپنا کردار نبھاتے ہوئے تیسرا بڑا نقطہ اور تیسرا بڑا جو کام اس نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، اور اسی طرح سے جو بچی کا انتخاب شادی کے لیے وہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک صالحیت کی بنیاد پر اور نیک نیتی کی بنیاد پر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی علیہ السلام نے جوانوں کو خطاب کیا کہ تم شادی کرو، نکاح کرو، یہ تمہاری آنکھوں کے تحفظ کے لیے اور پردے کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ مضبوط چیز ہے اور پاکی اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بنیاد پر لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں۔ مرد جو ہے 4 نقطوں کو اپنے سامنے رکھ کر ایک لڑکی سے جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جمال کو، خوبصورتی کو ترجیح نہیں دینا اس کو زوال ہے، پیسے کو ترجیح نہیں دینا اس کو زوال ہے، حسب و نسب کو ترجیح نہیں دینا اس کو زوال ہے، اور بقا ہے اگر تو دین کو بقا ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، اے مومن، اے اللہ رب العالمین کو ماننے والے، تجھے چاہیے کہ دین والی کو ترجیح دے۔ تربت یداک، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تو ناکام ہو جائے گا۔ تربت یداک کہتے ہیں خاک آلود ہونا۔ اگر تیری ترجیحات ہٹ گئی اور تیری نیت کے اندر بگاڑ آ گیا اور تو لالچ میں آ گیا، وہ خوبصورتی کی لالچ ہو، وہ پیسے کی لالچ ہو، وہ حسب و نسب کی لالچ ہو، یہ لالچیں بندے کو ڈبو دیتی ہیں۔ اور جس چیز میں ترقی ہے، جس میں ارتقاء ہے اور آنے والی نسلوں کا تحفظ ہے اور ایک معیاری اور مثالی باپ کا جو ایک اصل و اصیل ہے، اور اس کے لیے جو قانون ہے وہ قانون ہے کہ وہ نیک بیوی کا اختیار کرے، اور اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اچھا نام رکھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں سے اچھے فعال لیے۔ فعال لینا سمجھتے ہوں گے سامعین، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ جس واقعے سے میں متاثر ہوا اچھے فعال لینے میں،
وہ تھا غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازک حالت میں کہ احرام کے اندر ہیں، مکہ جانا چاہتے ہیں، مقام حدیبیہ پہ پہنچ چکے ہیں، اور وہاں سے لوگوں نے ان کو روک دیا ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں پہ شروط اور ایک طرفین کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو جاتا ہے، اور معاہدہ کسی نتیجہ خیز نہیں ہوتا اور نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مناقشہ کیا، اس میں پاس نہ ہوئے، دوسری مرتبہ کیا، اور جب دیکھا کہ تیسری مرتبہ ایک شخص آئے، ان کا نام تھا سہل آئے، جب اور دور سے آتے ہوئے دیکھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فعال دیا اور فرمایا سہل الامر، اب معاملہ آسان ہوگا، سہل آئے یعنی آسانی دینے والے آئے ہیں، آسانی کرنے والے آئے ہیں، لہذا معاملہ آسان ہوگا اور آسان ہوا۔ میرے بھائیوں، اچھے نام رکھ کر اور اچھے فعال لینا یہ ایک بہت پیاری بات ہے۔ اپنے اولادوں کے اچھے نام رکھنا یہ بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھا اور کھلانا اور پلانا، اسلام اس کی بھی ترغیب دلاتا ہے اور اس کو سب سے افضل خرچ بتاتا ہے۔ سب سے افضل خرچ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، ان کی عیاشی پر نہیں، ان کی ناجائز جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں ان پر نہیں، بلکہ ان کی صحت و تندرستی اور ان کی پڑھائی پر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ لوگوں، ماؤں کے لیے ضروری بتایا کہ وہ 2 سال بچے کو دودھ پلائیں، اور اس کے بعد ضروری ہوگا بچے کو اچھا کھلانا اور اس کو اچھے کپڑے پہنانا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ محبت سے طے پانا چاہیے، رضامندگی سے، خوشنودی سے، بغیر امتیاز کیے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا ہے، بغیر امتیاز کیے ہوئے کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، بغیر امتیاز کیے ہوئے کہ آپ کو ابھی اولاد پسند تھی یا نہیں تھی۔ آپ شاید بڑے شہروں میں مجھ سے زیادہ لوگ گئے ہوں گے، اور بڑے شہروں میں یہ بھی تقاضا ہو جاتا ہے، بچوں پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ جناب ابھی اولاد نہیں چاہیے تھی کیونکہ ابھی بزنس اسٹیبلش نہیں ہے، تو لہٰذا ابھی جو ہے بچہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان بچوں کو روزی روٹی کے ڈر سے تم قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا پاور ہے، یہ ہم پر ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ آسمانوں میں ہم نے رزق کی تقسیم رکھی ہے اور رزق آسمانوں سے اترتا ہے، لہٰذا تم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، ان کو قتل کر کے زیادتی نہیں کرنا، ان میں تفرقہ کر کے زیادتی نہیں کرنا، ان کے اندر تقسیم کر کے جو ہے زیادتی نہیں کرنا۔ بعض چھوٹے بچے کو زیادہ محبت کرتے ہیں اور بڑے کو نہیں کرتے ہیں، بعض والد بڑے کو کرنے لگتے ہیں اور چھوٹے کو نہیں۔ میں تمہید میں کہہ چکا ہوں، اصلاح معاشرہ کے اندر سب سے پہلا کردار والد کا ہے۔ وہ کس طرح کی نسل وہاں سے پیدا کرتا ہے، وہ کس طرح بھائیوں کو، اپنے بچوں کو بھائیوں کے رشتوں کے اندر پرو دیتا ہے، وہ اپنے اولاد کے اندر کتنی محبت پیدا کر سکتا ہے، وہ ان کو کتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے صحیح معنوں میں بھائی بن کے رہیں، جس طرح سے مثالی بھائی ہوتے ہیں اور جس طرح سے قرآن میں بھائیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ کبھی میں اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ باپ کو بغیر امتیاز کے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اچھا کھلانا اور پلانا، اچھا پہنانا، یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ اس کو چاہیے کہ ایک مثالی باپ بننے کے لیے اپنے بچوں کے درمیان بغیر تفاقہ کیے ہوئے اس فریضے کو نبھائے۔ ایک دفعہ اقرع بن حابس التمیمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں 2 چھوٹے بچے تھے، بعض نے کہا حسن و حسین تھے اور بعض نے کہا کہ ایک حبشی بیٹا تھا جو ان کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگا رہے تھے اور دبا رہے تھے، اس سے محبت کر رہے تھے اور اس کو بوسہ بھی دے رہے تھے۔ اقرع بن حابس التمیمی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ اسلام کے اندر نئے تھے، انہوں نے جب اس معاملے کو دیکھا تو کہا یا نبی اللہ ان لی عشرۃ من اولاد ما قبلت منهم احدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا، آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا، آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم،
جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور دوسری روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے سینے سے اللہ نے رحم کو اور محبت کو اٹھا لیا ہے تو اس میں میرا کوئی بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، اور میں داخل نہیں کر سکتا۔ ان بچوں کے حقوق ہیں، ان سے محبت بھی کی جائے، ان سے پیار بھی کیا جائے، ان کو بوسہ بھی دیا جائے، ان کو سینے سے بھی لگایا جائے، ان کو اچھا پہنایا بھی جائے، ان کو کھلایا بھی جائے۔ آج جو ہے ہماری ڈیوٹیاں، ہماری دن کی مصروفیات، ہمارے بزنس، ہماری مشغولیات، یقین جانیں کہ اتنی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر بچوں کی تعلیم اور تربیت، ان کو وقت دینے میں، ان کو محبت کرنے میں، ان کو نصیحت کرنے میں، کہ جس کا خمیازہ ہم بعد میں بھگتتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم ان کو وقت دیتے اور وقت دے کر ہم ان کی اچھی تربیت کر لیتے، لیکن اس وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ میں سلمان صدیقی صاحب کو سن رہا تھا، وہ بہت اچھی تربیت کرنے والے شخص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 سال کی عمر تک بچہ جو کا جو اخذ کرتا ہے وہ صرف ماں باپ کی ایکٹیویٹیز اخذ کرتا ہے۔ 7 سال تک، 7 سال کے بعد وہ یہ فیصلے کرنے لگ جاتا ہے کہ میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں، دوست کی مانوں یا پڑوسی کی بات مانوں، یا میں اسکول کی بات مانوں یا فلاں شخص کی بات مانوں۔ یہ وہ 7 سال کے بعد فیصلہ کرتا ہے، اور 7 سال کے اندر کی جو عمر ہے وہ صرف ماں کیا کر رہی ہے اور باپ کیا کر رہا ہے، وہ بولتے کیسا ہے، وہ کھاتے کیسا ہے، وہ اپنے معاملات کے اندر ضیافت کیسی ہے، ان کی نمازیں کیسی ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے، معاشرے کے اندر وہ اپنے رشتہ داروں کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں، اسلاف کا نام کیسے لیا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو کیفیات ہیں، جو بعد کی ضروریات ہیں، یہ تمام کی تمام کیفیات جو بعد کی زندگی کی ضروریات ہیں، وہ 7 سال تک اخذ کر چکا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے رشتہ داروں کی بدنامت کر رہے ہیں، نہ شکری کر رہے ہیں، ہر وقت لڑ رہے ہیں، ہر وقت گلے شکوے ہیں، وہ 7 سال تک اس کے اندر فیڈ بیک بن چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچے کے رویے وہی شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ کیسا ہے، یہ نافرمان ہے، یہ گالی دیتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو بات ہی نہیں مانتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کی بات نہیں مانی ہوتی، ہم نے کسی کی غیبتیں اور چغلیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، ہم اسلاف کے بارے میں برا بیان کر چکے ہوتے ہیں، اور اس وقت تک اس کی میموری میں بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے جو نہیں آنا چاہیے تھا، اور وہ اس کا مستقبل بننے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مضمون کے اندر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گی، مورخین نے لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہماری ماں رقیہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جب گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، مصافحہ کرتے، اور آپ کے ہاتھوں پر بوسے لیتے، آپ کے ہاتھوں پہ بوسے لیتے، اس طرح بچی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ہم اپنی بیٹیوں کا استقبال کیسے کرتے ہیں، اور خصوصاً شادی کے بعد جو ہے کیسے کرتے ہیں، اور ہمارے رویوں میں کہاں کمیاں رہتی ہیں، یہ آپ کی طرف نقطہ رکھ کر میں آگے چلنا چاہوں گا، اور آگے چلتے ہوئے اس نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہیں، ہمیشہ ان کے اندر مجلسوں کو قائم کریں، بٹھائیں ان کو۔ بچے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ آج نیا سیکھ کر آیا ہوں، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ 2 واقعے کی روشنی میں اس نقطے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے رب تعالیٰ نے ایک والد کو مثالی والد بننے کے لیے اپنے بچوں کی وہ اصلاح کس طرح کرے، ان کے ذہن کو کس طرح پرکھے اور دیکھے کہ ان کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے، مستقبل میں وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کی موت کے بعد وہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں، اس واقعے سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام احوال جاننے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے پیارے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے یک زباں کہا نعبد الہک، پیارے ابا جان آپ کے رب، آپ کے الہ، آپ کا معبود الہ واحدہ، جو ابراہیم کا بھی ہے، اسحاق کا بھی ہے، یعقوب کا بھی ہے، الہ واحد ونحن له مسلمون، جو ایک اللہ ہے، ہم اس کے لیے زندگی بھر مسلمان رہیں گے۔ اللہ اکبر، کبھی اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے، ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، تذبذب اور تذبذب کا شکار نہیں ہوں گے، شک کے اندر کبھی نہیں جائیں گے۔ ان کی دینی تربیت، ان کی دینی معلومات اتنی پختہ ہو چکی تھی، اس وقت وہ اتنا سنجیدہ ہو چکے تھے کہ ہماری موت اگر اسلام کی حالت میں ہوگی تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر اسلام کی حالت میں ہماری موت نہ ہوئی تو ہم کبھی
جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو اللہ سے ڈرنا اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں اور مسلمان کی حالت میں۔ یہ رب تعالیٰ نے مومنوں کو جو حکم دیا تھا وہ حکم ان کو پلایا ہوا تھا، اس کی تعلیم دی ہوئی تھی اور وہ تعلیم ان کے اندر راسخ ہو چکی تھی، یہ ان کا جواب تھا۔ اسی طرح نصیحت کرتے ہوئے اور تربیت کرتے ہوئے اور تعلیم کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام کا واقعہ کتنا پیارا واقعہ ہے۔ تصور کرو کہ ہماری اولاد ایسی ہو جائے جیسے لقمان علیہ السلام کی تھی اور جیسے ان کا بیٹا تھا۔ اب وہ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اپنے بیٹے کو میرا پیارا بیٹا کہنا، یقین جانے یہ اس کا دل جیت رہا ہے، اس کے اندر اپنے احترام کا قد بڑا کرنا ہے۔ تو کر کے اگر آپ اپنی اولاد کو بولیں گے تو ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہیں گے۔ ان کے اندر یہ رہے گا کہ والد صاحب بلا رہے ہیں، گویا ڈانٹنا ہی چاہتے ہیں۔ اب مجھے بلایا ہے، جس لہجے میں بلایا ہے، ان کی سختی کے الفاظ اور ان کی ترش روئی یہ بتاتی ہے کہ ڈانٹنا ہی چاہ رہے ہیں۔ اور اگر والد اپنے بیٹے کو کہے میرے پیارے بیٹے، تو یقین جانے اس بیٹے کا قد بڑا ہو جاتا ہے کہ میرے والد نے مجھے میرا بیٹا کہا، میرا پیارا فرزند کہا ہے۔ اور میں وقت اجازت نہیں دیتا، ایک بڑی تقریب کے اندر بنگلور میں تھا اور ایک نکاح میں تھا، والد نے خود نکاح پڑھایا، ارشد مختار حفظہ اللہ نے اپنے بیٹے کا، اور مجلس کے اندر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا فرزند ہے، اس کا میں آج نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ یقین جانے آج وہ بیٹا ایک کالج کا پرنسپل بھی ہے اور وہیں پر ایک فرمانبردار بیٹا بھی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس وقت ان جذبات کی عکاسی جو اس بچے کی آنکھوں میں تھی وہ آنسو کی شکل میں تھی کہ میرے والد نے مجھے اس مجلس کے اندر بھی میرا پیارا بیٹا کہا ہے اور اس میرے پر فخر ہے کہ میں ان کا پیارا فرزند ہوں اور مجھ سے ان کی توقعات وابستہ ہے۔ اب دیکھو یعقوب لقمان علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو اس طرح سے کہتے ہیں، یعظہ، وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ، زندگی بھر ایک کام کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تطہیر العقائد اس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدوں کو درست کیجئے، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑے گا تو وہ آپ کو بھی، آپ کے حقوق کو بھی جو ہے وہ اس کا خیال رکھے گا اور اس کی پاسداری کرے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین کے حقوق اس کے دل میں نہیں ہوں گے، اس کا خوف نہیں ہوگا، اس کی محبت نہیں ہوگا، تو اس کی بلا سے آپ والد ہیں تھے، آپ نے پالنا فرض تھا، آپ نے پڑھایا، پڑھائی فرض تھی آپ پر، آپ نے کھلایا، کھلاتا نہیں تو کون کھلاتا، تیرا فرض تھا، تیرے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں، یہ میرے وہ والد ہیں جن کے سامنے رب تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے اپنے ابا جی کے سامنے اف بھی نہیں کہنی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی والد سے مخاطب ہونا ہے تو میرے پیارے والد، میرے پیارے والد، میرے پیارے والد، یہی الفاظ سکھائے ہیں قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کسی بھی حالت میں پہنچ چکے ہوں، والد کے ظلم و تشدد کا شکار کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ نے صرف ایک ہی کلمہ اور جملہ کہنا ہے، میرے پیارے والد۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بڑے مشورے کو لے کر سامنے حاضر ہوتے ہیں کہ اس بیٹے کو جلا دیا جائے اور چیخا گرم کر دی جائے، لیکن بیٹا اپنے والد کو اس وقت بھی کہتا ہے یا ابا، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے پیارے ابا جان یہ کیسا فیصلہ کر رہے آپ، ان کو پوچھتے ہو کہ جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، کسی مصیبت سے تمہیں بچا بھی نہیں سکتے، یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اور وہ یہی کہتے ہیں میرے پیارے والد۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثالی والد بننے کے لیے اپنے بچوں کو نصیحت کریں اور نصیحتوں کے لیے ان مثالوں کو سامنے رکھیں کہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے پھر یہ کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے زندگی بھر نیکی کرنا، زندگی بھر نیکی کرنا، اور نیکی اتنی پیاری چیز ہے اگر وہ سرسوں کے دانے کے برابر ہوگی، وہ کسی چٹان پر ہو، وہ آسمانوں اور زمینوں میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لا کر کھڑا کرے گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، میرے پیارے بیٹے اللہ بہت باریک بین خبر رکھنے والا ہے، تیرے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ آپ سوچو، تصور کرو اگر ہماری اولاد ایسی ہو کتنا فخر کریں گے، اور وہ بیٹا ہو کہ جس بیٹے کی آگے تعریف کی جا رہی ہے اقم الصلاۃ، نماز کا کرنے والا، وامر بالمعروف،
بھلائی کا حکم دینے والا، وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے روکنے والا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور جب بھی لڑائی ہو تو وہ صبر والا، نہ آپ کو گالی دلوائے نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی فساد کا حصہ بنے نہ فساد کرے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس والد کی جس کا بیٹا ایسا مثالی ہوگا، نماز پڑھنے والا، شرک نہ کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، بھلائی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، تکلیفوں پر صبر کرنے والا۔ اور یہی نہیں، پھر فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ پیارے بیٹے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے پیٹھ دکھانا، چہرہ پھیر لینا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ معاشرے میں اچھے بچے کی پہچان نہیں۔ یہ صحیح معنوں میں ایک مسلمان بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بڑے آدمی کی پہچان یہ ہے وہ کسی کو مسافہ نہ کرے، اس کی اگر کوئی اس کو السلام علیکم کہے تو وہ ایسے گھور کے دیکھتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے مجھے السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سوچتا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میری پہچان یہ ہے کہ جناب لوگ مجھ سے ڈر کے رہیں۔ نہیں، وہ اگر اچھا انسان بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کبھی اپنی پیٹھ نہ دکھائے، کبھی چہرہ نہ موڑے، بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہر ایک کو برداشت کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا اور اس کی بات کو سننے کا مادہ ہو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور میرے پیارے بیٹے یاد رکھ زمین میں اکڑ کے مت چلنا، اکڑ کے مت چلنا۔ آپ دیکھو کہ آپ کسی بچے کو ایسا دیکھتے ہو، کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہو جائے، تو یہ آپ کو کہا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے تو اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کر، ایک کاؤنسلنگ کر، اس طرح گھر میں بیٹھ کر اصلاح معاشرہ کے اندر سب سے پہلے گھر سے اصلاح، پھر محلہ ہے، پھر ہمارا جو ہے شہر ہے، پھر ملک ہے، اور پھر جو ہے دور تک یہ خوشبوئیں پھیلتی ہیں۔ جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے ان میں یہ ہے۔ اور میں آپ کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہوں گا اور اسی چیز کی نصیحت کروں گا کہ والدین کو چاہیے، خصوصاً والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کی تعلیم پر خاص توجہ دیں، ان کے ساتھ ایک خاص بیٹھک کریں، ان کے ذہنی خیالات اچھے طرح سے سنیں اور ان کی خیالی جو ان کے تصورات اور خیالات ہیں ان کو صاف کریں، اور اچھی عادات جس کو آپ گڈ مینرز کہتے ہو، گڈ ہیبٹس کہتے ہیں آپ اسکولوں میں، وہ ان کو وہ سکھائیں جو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں دی ہیں۔ اور آخری نقطہ یہ، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ الہی بہت تیری نعمتوں کا شکر ہے، اور ان نعمتوں میں جس نعمت کو میں خصوصی مانگتا ہوں وہ یہ ہے میری ذریت کی اصلاح کرنا، آنے والی نسلوں کی اصلاح۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو فکر تھی وہ صرف اپنی اولاد، حقیقی اولاد کے لیے نہ تھی، بلکہ پوری نسل کے لیے تھی، پورے قوم کے لیے تھی۔ آپ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا جس کے بارے میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آج ان آزمائشوں کے بعد وہ دن آ چکا ہے کہ میں دنیا کے سامنے یہ اعلان کروں کہ دنیا میں اگر کوئی امام ہے تو وہ تو ہے، اے ابراہیم وہ تو ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس پر شکر کرتے ہوئے اس پر تمام اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے بعد وہاں رک نہیں جاتے ہیں، وہاں خوش نہیں ہو جاتے ہیں، قال او من ذریتی، الہی یہ منصب، یہ عزت، یہ جاہ و جلال، یہ نبوت، یہ بعثت، یہ حکومت، یہ دولت اور یہ تیری رضا اور خوشنودی یہ میری نسل میں بھی منتقل ہو جائے، میری نسل میں بھی منتقل ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا یہدی قوم الظالمین، یہ جو وعدے ہوتے ہیں یہ ظالموں کے لیے نہیں، تیری نسل میں جو فرمانبردار رہیں گے، مطیع رہیں گے، توحید پرست رہیں گے، جو اللہ والے رہیں گے، ان سے تو یہ وعدہ ہے کہ ان میں یہ نعمتیں، ان میں میری خوشنودیاں اور ان میں تمام کے تمام جو عطا اور دیا ہے ان میں رواں رہے گی، ان کو ملتی رہے گی۔ ان اللہ وہ لوگ کہ جو ظلم والے ہوتے ہیں لن ینال اللہ، رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین کا وعدہ ان کو نہیں پہنچتا جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد شرک ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ کہنے والے، سننے والے اور پوری امت مسلمہ ہم سب اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت پر رکھے، ہماری اولادوں کو، بچے اور بچیوں کو اللہ رب العالمین صراط مستقیم عطا فرمائے۔
رب تعالیٰ ہدایت پر رکھے، اللہ ہماری خود کی اصلاح فرمائے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، بیوی بچوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہم خذ بنواسینا الی البر والتقوی، رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر تو ہدایت اور تقوی کی طرف موڑ دے، اور ہمارے دلوں سے برائیوں کو نکال دے، ہمارے دلوں میں نیکیوں کا الہام فرما دے۔ وہ اس چیز پر قادر ہے۔